یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبناکم انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات، اپنی احادیث، اپنے فرامین میں بہت زیادہ تاکید فرمائی اس بات کی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خرچ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ قرآن پاک میں بھی 20 آیتیں ہیں جس میں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں خرچ کرو، خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے پر خرچ کرو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار ارشادات ہیں۔ آپ نے اپنے تقریباً ہر خطبے میں، ہر بیان میں اس کی تاکید فرمائی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کھانا کھلاؤ، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرو، بہت تاکید ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایسا مشہور صحابی ہے، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تورات کا،
انجیل کا، پچھلی کتابوں کا جاننے والا، علم والا، تورات کا حافظ تھا۔ بعد میں مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کے صحابی بنے، تو قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن پاک کے بڑے عالم ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے کا خود واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں مسلمان کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باغ میں کھجوروں کے درختوں کے اوپر چڑھ کر کھجوریں توڑ رہا تھا، باغ کی کھجوریں پکی ہوئی تھی، کھجوروں کا موسم تھا، تو میں نے اپنے باغ کے اوپر درختوں کے اوپر چڑھ کر پھل توڑ رہا تھا، اور نیچے ان کی والدہ تھی یا ان کی خالہ جان، وہ نیچے کپڑا بچھا کر نیچے بیٹھی، میں اوپر سے کھجوریں توڑ توڑ کر ان کو دے رہا تھا، وہ جمع کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک آدمی نے آواز دی، یا ابن سلام، اے عبداللہ بن سلام، کچھ پتہ چلا؟ ایک نئی خبر ہے۔ کہ کون سی نئی خبر ہے؟ کہ ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ مکے سے ہجرت کر کے سفر کر کے آج ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، یہاں مدینے میں آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور ٹھہرے ہوئے تھے۔ پوچھا کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ابو ایوب انصاری ایک شخص ہیں، ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہ بھی یہودیوں کے کتابوں سے واقف تھے، یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام مدینے میں آئے تو آ کر ان کے گھر میں ٹھہرے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس شخص نے مجھے یہ بتایا کہ ایک نوجوان مکے کا آدمی ہاشمی قریشی جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اب وہ اپنا شہر چھوڑ کر اپنے شہر کے اپنی قوم کی دشمنی سے تنگ ہو کر ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گئے، فلاں کے گھر میں ٹھہرے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اس کی خبر سن کر اتنا خوش ہوئے کہ جیسے کہتے ہیں کہ خوشی سے اچھلنے لگے، درخت کے اوپر چڑھا ہوا، کھجور کے درخت کے اوپر، اور خبر سن کر خوش ہو گیا۔ تو نیچے جو ان کی اماں جان تھی، والدہ، اس نے کہا کہ بیٹے یہ بات سن کر تو ایسے خوش ہوا جیسے کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، یہودی ان کو اپنا نبی مانتے، ان کا کلمہ پڑھا، تو اتنا خوش ہوا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ آ گئے ہیں۔ تو عرض کیا اماں جان بات سمجھو، اگر یہ واقعی وہی ہیں جن کے متعلق ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری ایسا نبی آئے گا
اس کی یہ نشانیاں، یہ علامتیں ہوں گی۔ اگر یہ وہی ہے تو پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ مقام والے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ کیوں کہ یہودی اپنی پچھلی کتابوں میں جانتے تھے، پڑھتے تھے آخری نبی آئے گا، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں، ان کے اوصاف، ان کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ، ان کے حالات، ان کا ہجرت کر کے اس شہر میں آنا، یہ سب جانتے تھے۔ ان کا لباس کیسے ہوگا، ان کی زلفیں کیسی ہوں گی، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کی پیشانی مبارک کیسی ہوگی، ان کے ہونٹ مبارک، ان کے دانت مبارک کیسے ہوں گے، ان کا سینہ چوڑا ہوگا، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں، ان کے ساتھی کیسے ہوں گے، یہ ساری نشانیاں پچھلی کتابوں میں وہ پڑھتے تھے اور انتظار میں تھے کہ وہ آخری نبی آئے، ہم تو اس کے انتظار میں۔ تو کہا اماں جان اگر یہ وہی ہیں جن کی نشانیاں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچے درجے کے ہیں، یہ تو اس سے بھی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اماں جان نے کہا اچھا بیٹا یہ بات ہے تو پھر جب نیچے آ جا، ہم چلتے ہیں ان کی خدمت میں جا کر حاضر ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، باقی کام بعد میں۔ چنانچہ فرماتے میں نیچے اترا، اماں جان کو ساتھ لیا، یہ آگے آگے، اماں جان پیچھے پیچھے، چلتے 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 پوچھا حضور کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے گھر کے نچلے حصے میں ٹھہرایا ہوا تھا، اوپر جو مکان بنا ہوا تھا 2 منزلہ مکان، اس میں خود ٹھہرے ہوئے تھے، خود اوپر چلے گئے، حضور کو نیچے ٹھہرایا کہ لوگ آئیں گے، ملاقاتیں کریں گے، ملنے والے آئیں گے، آنے جانے والوں کو بھی سہولت ہو، آپ کو بھی سہولت ہو، آپ نیچے رہیں ہم اوپر رہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، صحابہ کے دل میں نبی علیہ السلام کی کتنی عظمت تھی، کتنی شان، کتنی محبت، کتنی تعظیم، کتنا احترام تھا۔ اوپر رہتے ہیں اور اتفاقاً ایسے ہوا کہ اوپر پانی گر گیا۔ اب پانی گرا تو خطرہ ہے کہ چھت ٹپکے گی اور نیچے نبی علیہ السلام پر یہ پانی گرے گا، تو اپنے گھر کی ساری رضائیاں، کمبل، جو سردیوں میں اوڑھنے والے بڑے بڑے کپڑے، وہ سارے اس پانی کے اوپر ڈال دیے تاکہ پانی یہاں پر جذب ہو جائے اور پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرے، اور خود ساری رات سردی میں گزاری، کیونکہ کمبل اور رضائیاں تو سارے کیا ہو گئے تھے، گیلے ہو گئے ساری رات۔ سردی میں دونوں میاں بیوی گھر میں کونے میں دبک کر ساری رات بیٹھے رہے سردی میں، تاکہ نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اتنی تعظیم۔ خیر عبداللہ بن سلام پوچھتے پوچھتے چلے گئے، جب وہاں پہنچے فرماتے ہیں کہ میں اس گھر میں داخل ہوا، مجمع لگا ہوا، بہت سارے لوگ صحابہ کرام وہاں پر ملاقاتی جمع ہیں، بڑی مجلس لگی ہوئی، درمیان میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جب مجھے پتہ چلا یہ مجلس آپ کی ہے اور صدر مجلس یہ ہیں، میری نگاہ جب آپ کے چہرے پر پہنچی، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل نے کیا کہا،
حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میری نظر پڑی آپ کے چہرے پر تو چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے پکار کر کہا لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس میں بس نظر پڑی ہے، فوراً پتہ چل گیا کہ یہ سچا ہے. ایسا چمکتا دھمکتا نورانی چہرہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا. جھوٹے آدمی کے چہرے پر نحوستیں، ظلمتیں، سیاہیاں، لعنتیں. جھوٹے آدمی اگر آپ نے شوق ہو دیکھنے کا تو مرزا قادیانی کا فوٹو دیکھ لینا، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ دیکھتے ہی کہیں گے کہ یہ تو کوئی دجال آدمی ہے، تو کوئی شیطان کو دیکھ لیا ہم نے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. خیر دیکھا، زیارت کی، تھوڑا قریب ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کچھ گفتگو فرما رہے ہیں اور صحابہ سارے کان پورا متوجہ کر کے بات سن رہے ہیں. میں نے بھی کان لگایا تو نبی علیہ السلام اس موقع پر کیا فرما رہے ہیں. سب سے پہلی بات جو میرے کان میں اللہ کے نبی کی پہنچی، آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ. یہ سلام کی عادت، اس کو عام کرو. ہر مسلمان دوسرے سے ملے تو کہے السلام علیکم. کوشش کرے کہ میں نے پہل کرنی ہے. ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں نے پہل کرنی. لیکن اگر دوسرا پہل کر لے تو وہ ثواب زیادہ لے گیا. تو ایک شخص کہے السلام علیکم، دوسرا کہے وعلیکم السلام، دونوں نے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے دی. تم سلامت رہو. اس نے اس کو کہا تم سلامت رہو. اور یاد رکھنا، مسلمان کی دعا اپنے حق میں کرے تو شاید قبول ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے، جب دوسرے کے لیے کرے تو فوراً قبول ہوتی ہے. اب اس نے کہا السلام علیکم، یہ اس کے لیے دعا ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور وہ آگے سے کہتا وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے. اس نے اس کے لیے دعا کی، اس نے اس کے لیے دعا کی. جب دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں درمیان میں فرشتہ کہتا ہے آمین. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ارشاد فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. دوسری بات اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. پانی پلانا، کھانا کھلانا، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ جل جلالہ اس کی وجہ سے اپنی انسان کی تمام مشکلات اللہ دور فرما دیتے ہیں. اللہ اس پر بھی اور اس کے خاندان پر بھی رحمت نازل فرماتے جس نے کسی کو کھانا کھلایا. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. اور تیسری بات فرمائی صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. جب رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت کیا کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو. رات کو لوگ سو گئے، تم اپنے اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرو، گڑ گڑاؤ، نماز پڑھو. وہ خاص وقت ہے اللہ جل جلالہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا.
صلو باللیل والناس نیام، فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام، صلو باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سلامتی کی یہ کام کرو، بڑی سلامتی کے ساتھ، مشقت حساب کی مشقت، پل صراط کی تکلیف، اس سے بچ جاؤ گے بڑی سلامتی کے ساتھ، بڑے آرام سکون کے ساتھ، تدخل الجنت بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں احادیث اور قرآن پاک کی بھی بہت آیات ہیں جن میں اللہ نے صدقہ کرنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس پر زور دیا، اس کی تاکید فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے جو فضائل بیان فرمائے، اس کے فوائد، صدقہ کرو گے فائدہ کیا ہوگا، تو ایک بات یہ ارشاد فرمائی، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب کما یطفئ النار، کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے تم جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالو تو جیسے پانی بجھ جائے، وہ آگ بجھ جاتی ہے پانی ڈالنے سے، ایسے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا صدقے سے ترد البلا، مصیبتیں ٹل جاتی، بلا ٹل جاتی، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، غم، پریشانیاں، رزق کی تنگی، یہ بھی ایک مصیبت ہے، رزق کی تنگی، تو یہ ساری تنگیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، مال خرچ کرنے سے، بھوکھوں کو کھانا کھلانے سے۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اہل جنت کی صفات، کہ جنتی دیکھنے ہو نا دنیا میں تو ہم تمہیں نشانیاں بتا دیتے ہیں، یہ نشانیاں دیکھ لو، سمجھانا یہ لوگ جنتی ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ ہے اہل جنت، يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے دل کی خوشی، دل کے اطمینان کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، یتیم کو، و اسیرا، اور قیدیوں کو، جو قیدی ہونا ان پر خرچ کرنا، ان کو روٹی کھلانا، ان کو لباس پہنانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ لوگ قیدیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اسلام نے قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، اسلام قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے دشمن کے قیدی پکڑ لیے، اب اس کی اسلام نے کئی طریقے بتائے، اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایک طریقہ یہ ہے، اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم نے قیدی پکڑ لیا، تم اس قیدی پر احسان کر دو اور اس کو اللہ کے لیے رہا کر دو، ہو سکتا ہے تمہارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے کتنے قیدی چھوڑے مکے میں، جب مکہ فتح ہوا ایسے ان کو، ان کے ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے تھے، قطار کھڑے تھے، بڑے بڑے رؤسائے مکہ،
یہ قیدی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا کھڑے سارے, ان کو یہ پتہ تھا کہ ابھی یہ حکم دیں گے جلاد کو کہ تلوار پکڑو اور ان سب کی گردنیں اڑا دو. اڑانی چاہیے تھی, اڑانی بھی چاہیے تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر 100 اونٹ انعام کا اعلان کیا تھا. یہ ان لوگوں میں سے یہ اس طرح کے دشمن ہیں جنہوں نے حضور کو مکے سے نکالا, آپ ہجرت کر کے مجبور ہو کر چلے گئے. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں صحابہ کے ساتھ جنگ کی, لڑائی کی. احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں ایسے قطار میں کھڑے ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمارے جرائم اتنے ہیں, ابھی یہ اشارہ کریں گے اور تلوار چلے گی اور ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اللہ نے بھی اجازت دی, کہا اللہ اجازت دیتا ہے جو دشمن اس طرح کے پکڑے جائیں ان کی گردن اڑا دو. اللہ اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ تم ان کو معاف کر کے چھوڑ دو. اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مکے کے ان سارے وہ جو گرفتار سردار قیدی زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہیں, آپ نے فرمایا انتم طلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا, جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا. اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اقول کما قال اخی یوسف, میں وہی بات کہتا ہوں جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تو حضرت یوسف کے سامنے کھڑے تھے نا, جب پتہ چلا انک لانت یوسف, انک لانت یوسف, آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف, کہاں میں یوسف ہوں. اب ان بھائیوں کو بھی پتہ تھا شاہ مصر ہے, مصر کا بادشاہ ہے. مصر کی حکومت اس زمانے میں سب سے بڑی ٹاپ کی حکومت, امیر سلطنت گنی جاتی تھی اس زمانے میں. مصر کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ مصر کی حکومت پر جو قبضہ کرتا وہ فرعون بن جاتا, کہتا مجھے سجدہ کرو, خدائی کا دعویٰ کرتا. اب انہیں پتہ ہے ہم کھڑے ہیں, ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں. اس کو ماں باپ سے جدا کیا, کنویں میں پھینکا, اگلے دن فروخت کر دیا, بیچ دیا, باپ کو جا کے جھوٹ بول دیا. یہ سارے جرائم ہمارے اسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے. آج یہ بادشاہ ہے, حکمران ہے, سلطنت اس کے پاس ہے, فوج اس کے پاس ہے. یہ تو ابھی کہے گا چلو بھی ان سب کو اتنے اتنے کوڑے مارو, یہ کوئی سزا. لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہ جاؤ تم میرے بھائی ہو, میں تم سب کو معاف کرتا ہوں, بلکہ دعا کرتا ہوں اللہ بھی تم سب کو معاف فرما دے. یہ باتیں صرف سن کر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ اخلاق مجھے اور آپ کو بھی اپنانے چاہیے. ہر گھر میں لڑائیاں, ہر گھر میں فساد, بھائی بھائی کے ساتھ لڑا ہوا, بھائی بہن کے ساتھ لڑا ہوا, گھر گھر میں دنگا فساد ہے. اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے مجھ پر ظلم کیا, اس نے یہ زیادتی کی, اس نے یہ زیادتی کی, پتہ نہیں کی بھی ہے کہ نہیں کی, اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ زیادتیاں اسی کی ہوں. ناراض بھی ہے, بول چال نہیں ہے. آپ کی اسی محلے کی بات ہے, بات پرانی ہے, شاید 12-15 سال پہلے کی بات ہے. مجھے بھی تو آپ کے ساتھ الحمدللہ 26 سال ہو گئے اس مسجد میں. تو ادھر ایک گھر تھا محلے میں, دم کروانے کے لیے کسی بچی کو انہوں نے مجھے گھر بلایا.
دم کیا۔ تو وہ گھر میں جو خاتون تھی اس نے مجھے بتایا کہ یہ 7 والا گھر جو ہے میرے سکے بھائی کا گھر ہے، 7 سال ہو گئے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، 7 برس ہو گئے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی۔ بھائی ہمارے گھر نہیں آتے، ہمیں بلاتے نہیں، کبھی بچے بچیاں چلے بھی جاتے ہیں اس کے گھر میں تو دھمکا کر دوڑا دیتے ہیں۔ سکا بھائی بہن ایک دیوار، برس ہاں برس گزر گئے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر ان کو کوئی خدا سے ڈراؤ، بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، کہتے نہیں ہے اللہ معاف کر دینا، اسی بخشے بخشا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کھوری کیڑا گناہ ہو گیا، کھوری کیڑا گناہ ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں تو کوئی جبریل ہوں، کوئی پاک صاف، میں تو کبھی گناہ کرتا ہی نہیں، کھورے کیڑا گناہ ہو گیا، میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں۔ اور یہ گناہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں، دشمنیاں، بول چال بند۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق جو قرآن نے بیان فرمائے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم طلقاء اللہ، میں نے تم سب کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ معاف کر دے تم سب کو۔ یہی وہ حضور کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو میں بات یہ کروں کہ قیدیوں کے متعلق جو شریعت کے احکام ہے نا، قیدی دشمن کا تم نے پکڑ لیا، کافر قیدی، اجازت ہے، وہ تمہارے ساتھ لڑنے ہی آیا تھا نا، تمہارے قابو آ گیا، گردن اڑا دو، اجازت ہے، اس کی بھی اجازت ہے، معاف کر دو، چھوڑ دو، مناسب سمجھو، شاید اس کا فائدہ ہو جائے، اس کو، اس کے خاندان کو کوئی مسلمان ہو جائے، اس کی بھی اجازت ہے، کوئی تاوان لے کر چھوڑو، اس کی بھی اجازت ہے کہ قیدیوں کے بدلے میں قیدی چھوڑو، ہمارے بھی ادھر قیدی ہیں، اتنے قیدی ہم چھڑائیں گے، اس کو لے لو، ہمارے قیدی، اسلام نے اجازت۔ لیکن اگر تم نے قیدی کو پکڑا ہے، تمہارا فیصلہ ہو گیا اس کو قتل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، قتل کر دو، لیکن اگر اس کو قتل نہیں کیا، تم نے اپنے پاس گرفتار رکھا ہے، جیل میں رکھا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے سے اچھا کھانا اس کو کھلاؤ، اچھا لباس اس کو پہناؤ، قیدیوں پر خرچ کرو، قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کی اکرام کرو، ان کی عزت کرو، قیدی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کافر قیدی بھی ہو۔ یہ تو اپنے مسلمان قیدی ہوتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کے پتہ نہیں الٹا لٹکا کے کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں خدا ان سے نہیں پوچھے گا؟ تو بات یہ ہے کہ دین اسلام میں بہت زیادہ حکم ہے صدقہ خیرات کرنے کا، میں یہ بات کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کرنے کا۔ تو صدقہ خیرات کے متعلق ہمارے مسلمان بہت سے لوگ وہ شرعی حدود کو نہیں جانتے، شرعی طریقے کو نہیں جانتے، دیکھا دیکھی اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ خیرات کا طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی کھانے پینے کی چیز یا گوشت وہ پرندوں کو ڈال دو، چھت پر ڈال دو، پرندے کھائیں گے، یہ صدقے کا ثواب ہوگا۔ قبرستان میں پھینک کے آ جاؤ جی، تاکہ قبرستان میں جانور کھائیں، صدقے کا گوشت، صدقے کی سیریاں، پورا پورا بکرا صدقے کا گوشت لے لو اور وہ کہاں پھینک کے آ جاؤ؟ قبرستان پھینکیں، تاکہ جانور کھائیں، پرندے کھائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ صدقہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔
اچھا اس سے آگے چلو، صدقہ خیرات کا طریقہ کیا ہے جی؟ صدقے کا گوشت یا دال یا کوئی چیز فلاں چیز صدقہ کرنی ہے، وہ جا کر کیا کرو، نہر میں پھینک دو۔ مچھلیاں کھائیں گی، مینڈک کھائیں گے، صدقہ ہوگا، ثواب ہوگا، واہ بھائی واہ۔ یہ جو فضا میں اڑنے والے پرندے ہیں، یہ اللہ کی زمین پہ رہنے والے حیوانات ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ پانی کی مچھلیاں اور مینڈک پانی کے جانور ہیں، ان کا رزق تیرے ذمہ ہے۔ کیوں جی؟ ان کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھانا کھایا، کچھ بچ گیا ہے، اب وہ قابل استعمال نہیں ہے انسان کے، چلو بھائی وہ جانوروں کو ڈال دو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز صدقے کا مطلب یہ ہے کہ مستحق پر، بھوکے آدمی پر، کمزور غریب رشتہ دار پر، ہمسائے پر، اس پر خرچ کرو۔ ہمسائے کو تو گوشت لے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور گوشت جو ہے قبرستان میں پھینکتے ہیں، یہ نہر میں پھینکتے ہیں۔ یہ صدقہ خیرات کا کوئی طریقہ، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے قابل استعمال ہے اس کو ایسے پھینکنا جانوروں کے آگے حرام ہے، جائز نہیں، اور انسانوں پر خرچ کرو۔ اللہ فرماتے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات جو کرنے ہیں نا فقراء مساکین۔ قرآن پاک سورۃ توبہ 10واں پارہ، آپ اس آیت کو جا کر دیکھو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ نے جگہ بتائی ہیں، یہاں خرچ کرو، فقراء مساکین ان پر خرچ کرو، وابن السبیل مسافروں پر خرچ کرو، یتامہ مساکین ان پر خرچ کرو۔ قرآن پاک کی اس آیت کا آپ ترجمہ دیکھنا، کہیں مچھلی مینڈک کا ذکر نہیں ہے، کتے بلے کا ذکر نہیں ہے، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان پر خرچ، ان پر لوگ خرچ نہیں کرتے، اس طرح اپنے صدقات کو ضائع کرتے ہیں۔ تو صدقات جو ہیں، پھر ایک اور بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے صرف گوشت کا ہوتا ہے یا سری کا، پھر اس میں رنگ بھی خود بنائے ہوئے ہیں کہ کالا بکرا ہو، کاڑی سری ہو، پھر صدقہ ہوگا، صدقے کا بکرا ہونا چاہیے، صدقے کی سری ہونی چاہیے، صدقے کا گوشت ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھی کھجور خرچ کر سکو۔ کھجور تمہارے پاس ایک ہے، توڑ کر آدھی خود کھا لی، آدھی کسی کو کھلا دی، حضور فرماتے یہ بھی صدقہ ہے۔ کھانے پینے کی چیز، کوئی استعمال کی چیز، کپڑے ہیں، دوا ہے، جوتا ہے، کسی کی ضرورت کی چیز ہے، گھر میں کسی کو آٹا لے کے دے دیا، چینی لے کے دے دی، کسی کو گھی لے کے دے دیا، جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دینی ہے۔ ضروری نہیں کہ گوشت ہوگا تو صدقہ، یا بکرا ہوگا یا سری ہوگی تو صدقہ ہے، یہ فضول اپنی باتیں بنائی۔ جو بھی استعمال کی چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ تو میں نے یہ صدقات کے متعلق اور بھی کچھ مسائل میں انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کر دوں گا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ حضرات سے بھی، بلکہ اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ صدقے کی، اگر کوئی صدقے کا بکرا دیتا ہے اللہ کے راستے میں، جیسے میں نے بتایا بکرا بھی دے سکتے ہیں، گوشت بھی دے سکتے ہیں، خاص وہ نہیں ہے، ہر چیز دی جا سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے راستے میں صدقے کا بکرا ذبح کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کی مشکلات ٹل جاتی ہیں، اس کی مشکلات سارے بولو، اس کی مشکلات، اس کی تکلیفیں ٹل جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صدقے کا بکرا دینے کا ثواب زیادہ ہے یا قربانی کا بکرا دینے کا ثواب زیادہ ہے؟ قربانی کا زیادہ ہے۔ سارے بولو، قربانی کا زیادہ ہے۔ کیوں جی؟ صدقے کا بڑا ثواب ہے،
لیکن قربانی کا جو ہم نے بکرا دیا یا گائے دیا یا اونٹ دیا اس کا ثواب صدقے سے بہت زیادہ، صدقے سے بہت زیادہ۔ اب میرا سوال ہے کہ صدقے سے تو بلائیں ٹلتی ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں سال بعد، ہماری بلائیں کیوں نہیں ٹل رہی ہیں؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو شاید ہمیں اپنی کچھ کمزوریاں نظر آئیں، ہماری نیتیں، ہمارا عمل، ہمارا طریقہ، ہماری قربانیاں، ہماری نیکیاں، ہمارا کیا حال ہے، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔